اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت نام اردو، نظم اور غزل میں کیا فرق ہے؟ نظم اور غزل میں فرق، ٹھیک ہے۔ نظم جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے پرونا۔ جس طرح ہم پھولوں کو دھاگے میں پروتے ہیں اور ہار بناتے ہیں، یا موتیوں کو لڑی میں پرویا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی اور اہم بات جو نظم کے متعلق ہے، نظم کا موضوع یا عنوان ہوتا ہے، اور اسی موضوع یا عنوان پر شاعر جو ہے وہ سارے اشعار جو ہے وہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جماعت نام کی جو اردو کی کتاب ہے، اس میں نظم ہے کراچی کی بس، جو دلاور فغار صاحب نے لکھی ہے۔ اب اس نظم کا جو ہر شعر ہے، یعنی تمام شعر جو اس نظم کے ہیں وہ بس کے ہی متعلق ہیں، اور اس میں کوئی چیز کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو نظم کے متعلق ہے وہ ہے کہ نظم کو غزل سے الگ کرتی ہے، وہ اس کے اشعار ہیں، ٹھیک ہے۔ نظم کے اشعار کی تعداد جو ہے وہ متعین نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ نظم کی بہت سی اقسام ہیں، موضوع کے لحاظ سے بھی اور حیت کے لحاظ سے بھی، وہ میں آئندہ کسی ویڈیو میں آپ کو ان کے متعلق تفصیل سے بتاؤں گی۔ اب بات کرتے ہیں غزل کے متعلق، ٹھیک ہے۔ تو غزل بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جس طرح نظم جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اسی طرح غزل جو ہے وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ ایک اور بھی اس کا جو ہے وہ معنی ہے، وہ ہے کہ ہرن کا جب شیر یا چیتا شکار کرتا ہے تو وہ بھاگ کر جاتی ہے، اور جو اس کے منہ سے چیخ نکلتی ہے، جو آواز نکلتی ہے، اس کو بھی غزل ہی کہتے ہیں۔ اب غزل کے اشعار کی تعداد جو ہے کم از کم جو ہے وہ 5 ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے کہ غزل کے ہر شعر میں الگ جو ہے وہ مضمون ہوتا ہے، یعنی ایک شعر دوسرے شعر سے جدا ہوتا ہے۔ اب ایک اور بات جو غزل کے متعلق ہے کہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ غزل میں عشق، محبت اور ہجر و فراق کی باتیں ہوتی ہیں، مگر اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، تب صرف ہجر و فراق یا محبوب سے محبت کی باتیں ہوتی تھی۔ اب یہ ہے کہ اب اس کے موضوع جو ہیں وہ موضوعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ فلسفے کے متعلق بھی بات ہوتی ہے اور سیاست کے متعلق بھی بات ہوتی ہے۔